الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابري سبيلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر کہ اللہ رب العزت صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پوری دنیا کے اندر بہت سارے فتنے ہیں، بہت بے انتہا فتنے ہیں، یقین جانو۔ آدمی مسجد سے باہر نکلتا ہے تو مسجد سے باہر نکلتے ہی بہت سارے فتنوں کا آدمی کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ ایک مرتبہ جا رہے راستے کے اندر ایک مائی بڑھیا چکی پیس رہی تھی، رونے لگ گئی۔ صاحب بصیرت تھے، کہنے لگے مائی بڑھیا کیوں رو رہی؟ تو کہنے لگی کہ چکی کے 2 پڑ ہیں، میں ان کو چلا رہی ہوں، پیس رہی آٹ۔ جو دانے میں اندر ڈالتی ہوں جو پڑوں کے نیچے آ جاتے ہیں وہ تو پس جاتے ہیں، اور جو دانہ کیل کے ساتھ لگا رہ جاتا ہے وہ نہیں پستا۔ اللہ والے تھے، صاحب بصیرت تھے، کہنے لگے مائی بڑھیا میں تمہیں بتاؤں، زمین اور آسمان کا خلا بھی، یہ زمین اور آسمان یہ بھی 2 چکی کے پڑ ہیں، ان کے درمیان بہت سارے فتنے ہیں، اور یہ بھی دونوں زمین اور آسمان ایک کیل کے اوپر گھوم رہے ہیں۔ جو تو ان کے درمیان میں آ گیا وہ پس گیا، یعنی جو فتنوں میں لگ گیا، فتنوں کے پیچھے چل پڑا، وہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو جائے گا، پس جائے گا۔ اور جو آدمی کیل کے ساتھ لگا رہ گیا وہ آدمی بچ جاتا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ وہ کیل ہے لا الہ الا اللہ۔ وہ کیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ جس شخص نے اس کلمے کا دامن تھام لیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ ان فتنوں سے بچ گیا، اور جس نے اس کلمے کا دامن نہ تھاما وہ ان فتنوں کے اندر پڑھ کر ان زمین اور آسمان کے جو چکی کے یہ پڑ ہیں ان میں پس جائے گا۔ آج یقین جانو بہت سارے فتنے ہیں، ان سب فتنوں کی بنیاد کس نے رکھی؟ عیسائیت اور یہودیت نے رکھی ہے۔ یہ پچھلے غالباً جمعے پر جب مولانا صاحب آئے تھے انہوں نے یہی بات کی تھی کہ یہودیت اور عیسائیت یہ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں
یہ اپنے مذہب کو آگے رکھ کر کرتے ہیں۔ کس کو رکھ کر بھائی؟ اپنے مذہب کو آگے رکھتے ہیں۔ اور ہم لوگ، ہم مذہب کو جہاں 2 پیسے آ رہے ہو نا، مذہب کو بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، مذہب کو بھی چھوڑ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے مذہب کے پیچھے جان دے دیتے ہیں، یاد رکھنا۔ انہوں نے بہت سارے فتنوں کی بنیاد رکھی، رافضیت کی بنیاد انہوں نے رکھی، جی یہ قادیانیت کی بنیاد یہ بھی انہوں نے رکھی، جی اور بڑے سارے فتنے ہیں، بہت بے انتہا فتنے ہیں، یقین جانو۔ مسجد سے آدمی نکلے ان فتنوں کے اندر گر جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان فتنوں سے بچنے کا ایک واحد حل یہی ہے کہ ہم دین کی محنت کے اندر لگ جائیں۔ آج دنیا کے اندر ہر قسم کی محنت ہو رہی ہے، تجارت کی محنت ہے، زمینداری کی محنت ہے، کارخانے کی محنت ہے، اور بہت ساری محنتیں ہیں، لیکن محنت نہیں ہو رہی تو دین کی محنت نہیں ہو رہی۔ کیوں بھائی؟ دین کی محنت نہیں ہو رہی۔ ساری چیزوں کی ہم محنت سمجھتے ہیں۔ کارخانے والا کارخانے کی محنت کو محنت سمجھتا ہے، تاجر اپنی تجارت کو محنت سمجھتا ہے، دکاندار اپنی دکانداری کو محنت سمجھتا ہے، مزدور اپنی مزدوری کو محنت سمجھتا ہے، لیکن محنت نہیں سمجھی جا رہی تو دین کی محنت نہیں سمجھی جا رہی، جس کی وجہ سے آج دین ہماری زندگیوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ کیوں بھی ایسے ہی ہے نا؟ دین ہماری زندگیوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ دین پر محنت ہوگی تو دین وجود کے اندر آئے گا، دین پر محنت نہیں ہوگی تو دین زندگیوں سے نکل جائے گا۔ میرے بھائی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے اسلام لانے والے کون تھے بولو؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دین کی محنت میں لگ گئے، پوچھا نہیں یا رسول اللہ میرا کیا کام ہے، یہ نہیں پوچھا، سمجھے نا، یہ نہیں پوچھا کہ میرا کیا کام ہے۔ سمجھتے تھے کلمے کو، کلمے کی حقیقت کو سمجھتے تھے کہ کلمہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ابو جہل جو تھا یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتا تھا؟ اس کو پتا تھا میں نے اگر کلمہ پڑھ لیا مجھے اپنی زندگی کو، من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی کے تحت آنا پڑے گا۔ وہ سمجھتا تھا اس بات کو، میری چدراہٹ، میرا جو ہے یہاں کی سرداری، یہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، پھر مجھے اپنی زندگی، من چاہی جو زندگی میں گزار رہا ہوں وہ چھوڑنی پڑے گی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آنا پڑے گا، ان کی سنتوں کو اپنانا پڑے گا۔ عرب لوگ کلمے کو سمجھتے ہیں میرے بھائی، ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ہم تو صرف پڑھ دیتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، صرف کلمہ پڑھ لیا، اس کی حقیقت، اس کا معنی، ترجمہ، یہ چاہتا کیا ہے ہم سے، کلمہ ہم سے کس چیز کا تقاضا کیا کر رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنت کے اندر لگ گئے، اور پہلے دن جو ہے وہ 6 آدمیوں کو مسلمان کر کے رسول اللہ کے سامنے بٹھا دیا، یا رسول اللہ میری آج کی کمائی یہ ہے، میری آج کی کمائی یہ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑا مقام دیا، ان کو بڑی عزت عطا فرمائی اسلام کے اندر۔ صدیق اکبر اسلام سے پہلے بھی ان کی بڑی عزت تھی، مکے کے اندر چیف جسٹس تھے، بڑے جج، سارے فیصلے مکے کے لوگ ان سے کروایا کرتے تھے، ان کی عزت، ان کا احترام کیا کرتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام کے اندر داخل ہوئے پھر دین کی محنت کے اندر لگ گئے، مرتے دم تک دین کی محنت کے اندر اپنا سب کچھ لگا دیا، مال لگانے کی ضرورت پڑی، مال سارے کا سارا لگا دیا گھر کے اندر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج چندہ جمع کرنا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ گھر گئے، گھر کا سارا سامان جو کچھ تھا سوئی تک نہیں چھوڑی، وہ بھی لے کر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کر نچھاور کر دیا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان لے کر آ گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کتنا؟ یا رسول اللہ آدھا لے کے آیا ہوں, آدھا گھر چھوڑ کے آیا ہوں. صدیق کتنا؟ کتنا گھر چھوڑ کے آیا ہوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اللہ اور اللہ کے نام کی برکت کو گھر میں چھوڑ کے آیا. اور سبحان اللہ تو کہہ دو یار, میں اپنی بات تو نہیں کر رہا ہوں, صدیق کی بات کر رہا ہوں. ہاں جی, سب کچھ لگا دیا. ہم تو کچھ نہیں نا لگاتے, ہم تو سوچتے ہیں جیب سے نکالنے کے لیے, ہے نا, کہ کتنے اللہ کے راستے کے اندر دیں. انہوں نے سب کچھ لگا دیا. ایسے نہیں صدیق کا لقب ملا میرے بھائیوں, ایسے نہیں خلیفہ اول بن گئے. اپنا من تن سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے قربان کر دیا میرے بھائیوں, سب کچھ لگا دیا. جب سب کچھ لگایا ہے میرے بھائیوں, پھر وہ بشارتیں بھی آئیں. اللہ نے جو ہے آسمان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صدیق کو جو ہے وہ سلام بھیجا. صدیق کو کیا بھیجا بھائی؟ یا رسول اللہ میرا نام لے کر. ہاں صدیق تیرا نام لے کر اللہ نے سلام بھیجا. پھر میرے بھائیوں روایات کے اندر آتا ہے جنت کے 8 دروازے. کتنے دروازے بولو؟ 8 دروازے. ہر آدمی کی خواہش میں اس دروازے سے گزر کے جنت میں چلا جاؤں, میں اس میں سے گزر کے, میں اس میں سے, یعنی ہر آدمی کی یہ خواہش ہوگی. لیکن جنت کے 8 دروازوں کی خواہش یہ ہوگی کہ صدیق مجھ میں سے گزر کے جنت میں جائے. یہ اللہ نے جو ہے ان کو مقام دیا. پھر دنیا کے اندر بھی عزتیں, آخرت کے اندر بھی عزتیں. دنیا میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ, اور قبر میں بھی رسول اللہ کے ساتھ میرے بھائیوں. قیامت کے دن جب اٹھیں گے, ہاں جی, صدیق ساتھ اٹھیں گے, عمر ساتھ اٹھیں گے. یہ اللہ نے کتنا مقام دیا صدیق اکبر. یہ کس پر ملا؟ محنت پر ملا. محنت کے اوپر محنت لگ, سارے صحابہ محنت کے اندر لگ گئے. ہر صحابی اسی محنت کے اندر کہ دین پھیل جائے, لوگوں کی زندگیوں کے اندر دین آ جائے. ہر آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کے کلمہ پڑھنے والے اور اللہ کے احکامات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اوپر لانے جو اپنی زندگی کو گزارنے والے بن جائیں. ہر صحابی کی یہی تڑپ تھی, ہر صحابی کی. پھر صحابیات کی بھی یہی تڑپ تھی کہ سارے کے سارے انسان جہنم سے بچ کر کہاں چلے جائیں؟ جنت کے اندر چلے جائیں. یہ محنت تھی ان کی میرے بھائی. پھر صحابہ پوری دنیا کے اندر پھیلے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں. توجہ کے ساتھ بھائی, 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک قرآن پاک اور دوسرا سنت رسول اللہ. کیا ہے بھائی؟ سنت رسول اللہ. سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو تھام لو, ان کو مضبوطی سے پکڑ لو, دنیا میں بھی کامیاب, آخرت کے اندر بھی کامیاب. قرآن ہمیں اسی بات کی محنت کی جو ہے نا وہ سبق دیتا ہے, اسی بات کا درس دیتا ہے. صحابہ کی زندگی اٹھا کے دیکھو, صحابہ کی, یقین جانو اپنے بچے یتیم کروا دیے, اپنی بیویوں کو بیوہ کرا دیا, لیکن دین کی محنت نہیں چھوڑی میرے بھائیوں. دین کی محنت کے اندر لگ گئے. تو پھر دین ان کی زندگیوں کے اندر آیا. جب دین زندگیوں کے اندر آیا, اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرما دیا کہ یہ مجھ پر راضی ہو گئے, میں ان پر راضی ہو گیا. دنیا میں ہی رضاعت کا اعلان کر دیا. اب بھلے کوئی جو مرضی کوئی بکواس بکتا پھرے, لیکن میرے بھائیوں اللہ نے اپنی رضاعت کا اعلان کر دیا ہے. کیوں بھائی؟ اپنا ایمان کی خیر کرے, وہ تو کامیاب ہو گئے. صحابہ کون تھے بھائی؟ کامیاب. کلہم الصحابی کلہم عدول. سارے صحابہ کون ہیں میرے بھائی؟ ہدایت یافتہ, ہدایت پانے والے تھے, وہ تو کامیاب ہو گئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ میرے اندر میں کس طرح کامیاب ہو جاؤں, میری زندگی کے اندر کس طرح دین آ جائے.
کس طرح میں جو ہے وہ دین کے اوپر محنت کر کے دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤں، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤں۔ اس کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت اور صحابہ والی محنت کو کرنی پڑے گی، صحابہ والی محنت کرنی پڑے۔ خیر القرون کا جو کہ اس وقت خیر القرون کے اندر جو محنت ہو رہی تھی، اس وقت وہی محنت درکار ہے میرے بھائیوں۔ اگر ہم کہیں نا میں اس طرح کر لوں، میں اپنی مرضی سے یوں کر لوں، وہ کر لوں، نہیں میرے بھائیوں، اس وقت بھی کامیابی کے لیے خیر القرون والی محنت کرنی پڑے گی تو کامیابی ملے گی۔ یاد رکھنا، صحابہ محنت کر رہے تھے، اللہ نے دنیا میں بھی چمکایا، اللہ نے آخرت کے اندر بھی کامیاب کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ یہ غالباً 22 جمادی الثانی کو ان کی وفات کا دن ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ان کو بڑا مقام دیا، بڑی عزت عطا فرمائی، دنیا میں بھی اللہ نے پھر عزتیں عطا فرما کر اللہ نے دنیا میں بھی کامیاب کیا، اللہ نے آخر خود اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی گواہی قرآن پاک کے اندر عطا فرمائی۔ وہ جو مفتی صاحب غالباً کل پرسوں درس کے اندر بیان کر رہے تھے فجر کے اندر، کہ جب وہ ایک یہودی کے ان کے سردار کے پاس گئے اور جا کر وہ کچھ قرض کا معاملہ تھا، تو اس نے آگے سے کیا کہا کہ جی اللہ فقیر ہو گئے ہیں اور ہم کون ہیں؟ ہم غنی ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم تو جو ہے امیر ہیں، ہمارے پاس مال و دولت ہیں، اللہ غریب ہو گئے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، ایک تماچا جو ہے اس کے منہ کے اوپر جو ہے وہ لگا دیا، اور جتنے بھی وہاں پہ یہودی تھے انہوں نے شور مچا دیا کہ جی صدیق نے جو ہے آج جو ہے وہ زیادتی کی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر جو ہے آئے سارے کے سارے یہودی آ کر کہنے لگے آج صدیق اکبر نے جو ہے آپ کے دوست نے ہمارے سردار کے منہ کے اوپر جو ہے وہ تماچا مارا ہے۔ کیا مارا ہے؟ تماچا مارا ہے۔ سارا قصہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اللہ کی شان میں کیا کی تھی؟ گستاخی کی تھی، تو لہذا مجھے یہ گستاخی برداشت نہیں ہوئی، تو اس بنا پر میں نے اس کے منہ پر کیا مار دیا؟ تماچا مار دیا۔ وہ صاف مکر گئے۔ یہودیت کی بنیادی جھوٹ کے اوپر ہے، یاد رکھنا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، جگہ جگہ جھوٹ بولیں گے، کبھی بھی جو ہے یہ سچ نہیں بولیں گے، ہمیشہ کیا بولیں گے؟ جھوٹ بولیں گے، ہاں جی، ہمیشہ جھوٹ بولیں گے، ان کی بنیادی جھوٹ کے اوپر میرے بھائیوں۔ تو اس لیے اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس گواہ؟ انہوں نے کہا جی ہم سب گواہ ہیں، ہم سب کیا ہیں؟ گواہ ہیں۔ تو ہم نے تو کبھی ایسی بات ہی نہیں کی، ہمارا سردار، ہم اللہ کے بارے میں جھوٹ بول سکتے ہیں بھلا؟ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، نبیوں کی اولاد، اور ہم نبیوں کی اولاد ہیں، تو جو ہے وہ پھر ہم اللہ کے شان میں گستاخی کر سکتے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق تمہارے پاس کوئی گواہ؟ کیونکہ صدیق اکبر تو خود اکیلے گئے تھے نا، خود اکیلے گئے تھے۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ جبرائیل کو بھیجا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے میرے محبوب، جو صدیق کہتا ہے یہ سچ کہتا ہے، جو صدیق کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ گواہی خود دی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہمت لگی، یہودیوں نے تہمت لگائی۔ کنہوں نے لگائی بھائی؟ یہودیوں نے لگائی نا، یہودیوں نے تہمت لگا دی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ سب پریشان ہیں، میں مختصر عرض کر رہا ہوں، مختصر، لمبا قصہ ہے، مختصر عرض کر رہا ہوں۔ تہمت لگا دی انہوں نے، یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، یہ یہودی تھا، یہ منافق تھا، اس نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے وہ زنا کی تہمت لگا دی، اور خود صحابہ جو تھے وہ پریشان ہو گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں۔
اب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بڑی سپریم کورٹ کا جو ہے وہ دروازہ کھٹکایا۔ کون سی بھائی؟ بڑی سپریم کورٹ۔ کہتے ہیں نا جی کوئی معاملہ ہو جائے تو کہاں جانا ہے جی؟ عدالت جائیں گے جی، ہم تو عدالت میں جائیں گے جی، ہم عدالت ہمارا فیصلہ کرے گی، چاہے بھلے ہم مانیں یا نہ مانیں۔ کیوں بھائی؟ کہاں رجوع کریں گے؟ عدالت کا رجوع کریں گے۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہاں کا رخ کیا بھائی؟ سپریم کورٹ، بڑی سپریم کورٹ کا جو ہے وہ رخ کیا، مصلی بچھایا، مصلی بچھا کر کس کے سامنے رو رہی؟ بڑی سپریم کورٹ، بولو اللہ کی بارگاہ کے اندر، ہے جی، اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ فیصلہ کریں گے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ، جس دن فیصلہ ہونا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ گھر پہ ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لائے، کہاں پر آ رہے ہیں؟ صدیق کے گھر میں آئے ہیں، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پر ہیں؟ مصلی پر ہیں۔ کس پر ہیں بولو بھائی؟ مصلی۔ تربیت کون کر رہے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی امر پیش آ جائے کس کی طرف رجوع کریں؟ اللہ کی طرف رجوع۔ پیغمبر کا تعلق ڈائریکٹ کس کے ساتھ ہوتا ہے بولو؟ اللہ کے ساتھ۔ اللہ تربیت پیغمبر کی کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی حال آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو پیغمبر کس کی طرف رجوع کرتا ہے؟ اللہ کی طرف۔ تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمائی کہ جب بھی تمہارے اوپر کوئی حال آ جائے تو تم اللہ کی طرف رجوع کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی طرف، کوئی تیز آندھی چلتی تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کی طرف رجوع کرتے تھے؟ اللہ کی طرف۔ کوئی بھی معاملہ پیش ہوتا تھا، بدر کا میدان ہو، احد کا میدان ہو، حنین کا میدان ہو، سب سے پہلے رسول اللہ نے کدھر توجہ فرمائی بولو؟ اللہ کی طرف۔ یہ امت کو سبق دیا جا رہا ہے، درس دیا جا رہا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی امر پیش آ جائے، کوئی تمہارے اوپر حال آئے تو تم نے کس کی طرف متوجہ ہونا ہے؟ اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ ہم کس کی طرف متوجہ؟ ہم دوسری طرف متوجہ، اللہ کی طرف۔ تو میرے بھائیوں یہ سبق ملا ہمیں کہ جب بھی آدمی پر کوئی حال آئے نا تو سب سے پہلے کس کی طرف رجوع کرے بھائی؟ اللہ کی طرف۔ یا اللہ، دل میں کہہ لے یا اللہ تو میری مدد فرما، دل میں آدمی کہہ لے کہ یا اللہ تو میری مدد، یا اللہ یہ معاملہ پیش آ گیا ہے جی، اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ کہو، دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں میرا معاملہ وہ کرے گا، میرے پر حال آ جائے میں فلاں بھاگتا ہوں، ہاں جی، فلاں چیئرمین کے پاس، فلاں کے پاس، میں پہلے وہاں۔ اور بھائی پہلے اس بارگاہ میں تو جاؤ جس نے مسئلہ حل کرنا ہے، ہمیں اس کی بارگاہ میں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدھر گئیں بھائی؟ اللہ کی بارگاہ کے اندر، بڑی سپریم کورٹ میں، ہاں جی، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے گھر آتے ہیں، اللہ نے سورہ نور کی 18 آیتیں سے اما عائشہ صدیقہ کی برات میں جو ہے وہ اتار دی۔ صدیق کی گواہی کون دے رہا ہے بولو؟ اللہ۔ صدیق کی بیٹی کی گواہی بھی کون دے رہا ہے بولو؟ اللہ دے رہے ہیں۔ اے میرے پیغمبر، جو ہے عائشہ اس چیز سے بری ہے، جو یہ تہمت جو ہے تمہارے اس کے اما عائشہ صدیقہ کے اوپر جو لگا رہے ہیں، یہ کیا ہیں؟ اس سے یہ بری ہیں، جو یہ کچھ کہہ رہے ہیں اس سے بری ہیں۔ 18 آیتیں، کتنی؟ سورہ نور اٹھا رہا ہو، سورہ نور کی پہلی یہ 18 آیتیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں اللہ نے اتار دی۔ گواہی خود دے رہے ہیں میرے بھائی، صدیق کی گواہی خود اللہ دے رہے ہیں، صدیق کی بیٹی کی گواہی خود اللہ دے رہے ہیں۔ اب کوئی بھی بنا بکواس بکتا پھرے، کیوں بھائی؟ جو بکری کو کہتا پھرے اپنے ایمان کی خبر خیر کرے، اپنے ایمان کی خیر کریں، خیر منائی میرے بھائی، وہ تو کامیاب ہو گئے، وہ تو دنیا میں بھی کامیاب ہو، وہ تو آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے میرے بھائی۔ یہ ہیں وہ صحابہ۔ پھر جب آیات اتری نا تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کہا، عائشہ ایسا کرو، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ کن کا؟
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ تو کہنے لگیں اماں جان میں پہلے اس رب کا شکر کیوں نہ ادا کروں جس نے میری گواہی دی ہے، جس نے میری گواہی دی ہے، میں پہلے اس کا شکر ادا کروں۔ تو سبق یہ ملا کہ جب آدمی کا کوئی مسئلہ حل ہو تو کس کا شکر ادا کرے بھائی؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ شکر پر اللہ دیتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر جہاں پر بھی دیکھ لو مہنگائی کا دور چل رہا ہے جی، یہی رو رہا ہے نا ہر آدمی میرے سمیت، کیا ہو رہا ہے جی؟ مہنگائی ہو گئی ہے، مہنگائی ہو گئی ہے، ہر آدمی یہی رو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں اس وقت رجوع الی اللہ کی بہت بڑی ضرورت ہے، یعنی اللہ کی طرف توجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ صرف ایک آدمی کو نہیں کہ جی مولوی صاحب بس آپ نماز کے بعد دعا کرا دیا کریں، ہاں جی درس کے بعد دعا کرا دیں، ہم جو مرضی کرتے پھریں، نہیں، پوری امت کو اس وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ کس کی طرف بھائی؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ استغفار کثرت سے پڑھیں، استغفار کثرت سے پڑھیں، یار کچھ نہیں تو 100 مرتبہ کم از کم، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ استغفار آدمی پڑھے، انشاءاللہ دیکھو اللہ پاک جو ہے اس مسئلے کو کس طرح حل فرماتے ہیں۔ یہ صرف ایک آدمی کا نہیں، یہ ہر ایک کو کرنا پڑے گا۔ یہ امت اجتماعی ہے، یہ انفرادی امت نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اس کو ہر کام اجتماعی ملا ہے، ہر کام اجتماعی ملا ہے، تو لہذا اس امت کو بھی ساری کی ساری امت کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا، ایک آدمی کو نہیں کہ صرف علماء جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، سارے کے سارے جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ اس سب کے ذمے ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ میرے بھائی استغفار پڑھے، دیکھو مسائل کس طرح حل ہوتے ہیں۔ جب ہم سب استغفار کثرت سے پڑھیں گے اللہ رزق میں برکتیں عطا فرمائیں گے، وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو وام و گمان بھی نہیں ہوگا۔ استغفار پڑھنے سے کیا ہوگا؟ اللہ آسمان سے رزق کے دہانے کھول دیں گے، رزق کے دہانے کھول دیں گے۔ وہ وقت آنے والا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ زکوٰۃ دینے والا ہوگا کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ وہ وقت آنے والا ہے انشاءاللہ کہ زکوٰۃ دینے والا ہوگا کوئی، کہ یار ہر آدمی کہتا ہے یار میں زکوٰۃ دوں، زکوٰۃ لے لو، کوئی بھی لینے والا، ہر آدمی دینے والا بنے گا۔ میرے بھائی اللہ اتنی برکتیں عطا فرمائیں گے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ پہلے استغفار، اللہ سے توبہ کرنی پڑے گی، استغفار کرنا پڑے گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں ہم دین کی محنت، جو میں نے شروع کے اندر بات عرض کی کہ بھائی دین کی محنت کریں گے تو دین وجود کے اندر آئے گا، دین پر محنت نہیں کریں گے تو دین وجود سے نکل جائے گا۔ دین وجود سے کیا ہو جائے گا؟ نکل جائے گا، جو میں اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ آج تو موبائل کا دور آ گیا نا۔ کس کا دور ہے بھائی؟ موبائل کا دور ہے۔ یہ ایسا نشہ ہے نا جی، اللہ معاف فرمائے، ایسا نشہ آ گیا جیسے وہ نشے والے ہوتے ہیں نا، پاؤڈر والے، جی نشہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ نشہ بہت جو ہے وہ خراب نشہ ہے، یاد رکھنا۔ جب پاکستان کے اندر نیا ٹی وی آیا نا، پاکستان کے اندر بڑے لوگوں علماء نے مخالفت کی کہ جی گھروں میں فحاشی آ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ کیوں بھائی؟ ایسے ہی تھا نا، جس گھر میں ٹی وی ہوتا تھا اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، بڑا برا سمجھا جاتا تھا۔ تو دشمن نے کیا کہا؟ تم فکر نہ کرو، تمہاری مولویوں کے بھی جیب کے اندر جو ہے وہ ہر وقت ٹی وی ہوگا، تمہارے مولویوں کے بھی جیبوں میں کیا ہوگا؟ ہر وقت ٹی وی ہوگا۔ یہ جو موبائل ہے نا، یہ ٹی وی سے خطرناک ہے، یہ سب جانتے ہیں، یہ سب نوجوان بیٹھے ہیں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، یہ ٹی وی سے زیادہ خطرناک ہے۔ گھر میں 4-5 افراد ہیں، ہر ایک کی جیب کے اندر کیا ہے بھائی؟ موبائل ہے، ہر ایک کی موبائل نہ کہو، کیا کہو؟ ٹی وی ہے۔ ہاں جی، یہ ایسا ٹی وی ہے، یہ ٹی وی ایسی لگ گئی ہے میرے بھائیوں، اس سے جان چھڑانی بڑی مشکل ہوگی۔ ایک ٹی وی ہوتی ہے نا جی، ٹی وی لگ گئی اس کو، وہ بیماری ہوتی تھی، یہ اس سے زیادہ سخت ہے میرے بھائیوں۔ باہر کیف تو محنت کریں گے انشاءاللہ
جو ہے وہ دین ہماری زندگیوں میں آتا چلا جائے گا، جس طرح صحابہ کی زندگیوں میں جو ہے وہ دین تھا، اولیاء کرام کی زندگیوں کے اندر دین تھا۔ پھر میرے بھائیوں، جب انہوں نے دین کے اوپر محنت کی ہے، اللہ نے دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرمائی، اور کیا فرمایا؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جاؤ میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جاؤ جنت کے اندر۔ تو میرے بھائی اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ کیا کرنی پڑے گی بولو بھائی؟ محنت کرنی پڑے گی، بغیر محنت کے نہیں آئے گا۔ دکان کی محنت کو میں محنت سمجھوں، تجارت کی محنت کو میں محنت سمجھوں، کارخانے کی محنت کو میں محنت سمجھوں، دین کی محنت کو محنت نہ سمجھوں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ آج میرے بھائیوں دیکھ لو کتنے ایسے ہیں جن کو نمازیں صحیح نہیں ہیں ہماری۔ اپنے نمازیوں کو دیکھ لیں، میں کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا میرے بھائی، ہم سب مسلمان ہیں، ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، کوئی یہاں یہودی تو نہیں نہ بیٹھا ہوا، کوئی عیسائی نہیں بیٹھا ہوا، کوئی غیر مذہب نہیں بیٹھا ہوا، ہم سب مسلمان بیٹھے ہیں۔ ہماری نمازوں کے اندر کتنی غلطیاں ہیں جی۔ ہمارے بھائی مسلمان بھائی کتنے ایسے ہیں کہ کتنے ان کے 4 5 10 بچے بھی ہو چکے ہیں، ان کو غسل کا بھی نہیں پتہ۔ کیوں بھائی؟ غسل کا بھی نہیں پتہ کہ غسل کرنا کیسے ہے۔ جسم پاک ہوگا تو نماز ہوگی۔ کیوں بھائی؟ جسم پاک ہوگا تو نماز ہوگی، اگر جسم ہی ناپاک ہوا تو نماز کیسے ہوگی میرے بھائی؟ تو میرے بھائیوں اس کو سیکھنا پڑے گا، یہ نہیں کرنا، یہ محنت ہے، یہ میں محنت بتا رہا ہوں کہ دین پہ محنت کرنی، کہ ان چیزوں کو سیکھیں پھر اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں۔ غسل کا طریقہ ہے، وضو کا طریقہ ہے، پاکی ناپاکی کے، اس لیے فرمایا کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اتنا علم وہ سیکھے جس سے اس کو حلال کا پتہ چلے، اس کو حرام کا پتہ چلے، کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ ہاں جی، میں نے کاروبار کیسے کرنا ہے، میرے کاروبار کیسے ہے، میری معیشت کیسے ہے، میرے اخلاقیات کیسے ہوں، میری عبادات کیسے ہیں، یہ سیکھنی پڑیں گی میرے بھائی۔ ان کو سیکھیں گے، ورنہ میرے بھائیو مولوی کے ہم تو بیان کر کے چلے جائیں گے، 2 گھنٹے بیان کر دیا، او جی زبردست بیان ہو گیا۔ کیوں بھائی؟ مولوی صاحب نے زبردست بیان کیا۔ بھائی اصل ہم نے بھی سیکھنا ہے کہ جو مولوی صاحب نے کہا ہم اس کے اوپر سیکھیں۔ ہمیں سبق کیا ملا، ہم اس درس حدیث سے کیا سبق لے کر اٹھ رہے ہیں، کیا میں اس کے اوپر عمل کرنے کی نیت سے بیٹھا ہوں؟ آج کل ایک مسئلہ چلا ہوا ہے کہ جیسے جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں جی، سردی کا موسم ہے، پاؤں نہیں دھوئے جاتے جی، جرابوں کے اوپر مسح کر لو۔ کیا کر لو جی؟ جرابوں پہ مسح، یہ عام بات ہو چکی جی، جرابوں پہ مسح ہو گیا۔ بھائی علماء سے پوچھو کون سی جراب پہ مسح ہوتا ہے نا؟ ہر وہ جراب یاد رکھنا، فقہاء نے بڑی محنتیں کی ہیں، یہ ہمارے لیے جو مسائل نکالے ہیں نا، یہ ایسے نہیں نکل آئے، ایسے نہیں بتا دیے، بڑی محنت ہوئی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جب بیٹھتے تھے 40 علماء، کتنے بھائی؟ 40 بڑے بڑے علماء ان کے ارد گرد بیٹھتے تھے۔ جب مسئلہ بیان ہوتا تھا 40 علماء کے درمیان یہ مسئلہ گزر کر آتا تھا، پھر اس کو جو ہے وہ لکھا جاتا تھا۔ ایسے نہیں ہے کہ جی بس ایسے لکھ دیا جی۔ تو کیا میں عرض یہ کر رہا تھا، ہر وہ جراب، یہ میں اس کی جرابوں کی آپ کو صفت بیان کر رہا ہوں کہ جس کے اوپر مسح نہیں ہوتا، ہر وہ جراب جس کو پہن کر آدمی 3 میل چلے، کتنے میل بھائی؟ پیدل 3 میل چلے اور وہ جراب پھٹے نہیں، وہ جراب پھٹے نہیں، تو اس جراب کے اوپر مسح ہو سکتا ہے۔ اب آپ دیکھ لو یہ جو جرابیں آ رہی ہیں، یہ تو پاؤں سے باہر بھی، یہاں سے پہن کے باہر تک بھی جاؤ دیکھو کس طرح پھٹ جاتی ہیں۔ دوسری ایک اور صفت کہ ہر وہ جراب کہ پانی اگر اس کے اوپر ہاتھ ایسے پھیرا جائے، ایسے مسح کریں گے نا، تو پانی رس کر اس کے اندر نہ جائے، پانی رس کر اندر نہ جائے، پھر اس کے اوپر مسح ہو سکتا ہے۔ اب کون سی ایسی جراب ہے جس کے اوپر جو ہے وہ پانی رس کے اندر نہیں جاتا میرے بھائی؟ مذاق بنا لیا میرے بھائیوں کہ ہر جراب پر جو ہے وہ مسح، ہر جراب پر مسح نہیں ہوتا۔ یہ چمڑے کے موزے، ایسے موزے جو پوری جو ہے وہ پاؤں کو ڈھانپ لیں، ان کے اوپر مسح جو ہوتا ہے یاد رکھنا۔ پھر اس کے مسائل ہیں آگے، ایسے نہیں ہے کہ بس جی جو موزے پہن لے اور اپنا وضو کے بغیر ہی جو ہے وہ موزے پہن لیے
اور جا کر جو ہے وہ نماز شروع کر دی، ایسے نہیں ہے۔ پہلے مکمل وضو کرے گا، وضو کرنے کے بعد مکمل پاؤں دھوئے گا، وضو سارا وضو کرے گا، پھر اس کے بعد وہ موزوں کو پہنے گا۔ اب جو آدمی مقیم ہے اس کے لیے وہ حکم یہ ہے کہ وہ 5 نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ کتنی نمازیں بھائی؟ 5 نمازیں۔ اور جو آدمی مقیم نہیں ہے، مسافر ہے، اس کے لیے 3 دن 3 راتیں ہیں۔ اس کے لیے کیا ہے بھائی؟ 3 دن 3 راتیں۔ اب آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ کیا ہو گیا کہ اس نے ظہر کی نماز بھی پڑھنی ہے، عصر کی بھی پڑھنی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ وضو کر کے جب اس نے موزے پہن لیے، اب جب وہ اس کا وضو ٹوٹ گیا، پیشاب آ گیا یا ہوا خارج ہو گئی، وضو کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا۔ اب وہ اپنے سارے اعضاء کو دھوئے گا، صرف پاؤں نہیں دھوئے گا، ہاتھوں کو گیلا کر کے اپنا جو ہے وہ ہاتھوں کے ایسے مسا جو ہے وہ ایسے اوپر تک اس کو جو ہے وہ مسا کر لے گا، اس کا وضو کیا ہو جائے گا بھائی؟ برقرار ہے۔ اب وہ نمازیں کیا کر سکتا ہے بھائی؟ ظہر کی بھی پڑھ سکتا ہے، عصر کی بھی پڑھ سکتا ہے، اسی طرح جب بھی وضو کرے گا وہ اس طرح کر لے گا۔ آپ بات سمجھ میں آ گئی؟ باقی مزید مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ لینا۔ میں نے یہ ایک جنرل سی بات کی ہے کہ عام یہ رواج چل پڑا ہے جی جرابوں کے اوپر مسح کر لو، ہے جی؟ اور بھائی دین اتنا بھی نہیں ہے، اتنا بھی آسان نہیں ہے کہ جس کو ہم نے جو ہے وہ اپنی جہاں اپنے نفس کی کہیں بات آئے تو وہاں پر ہم اس کو جو ہے وہ آسان کر لیتے ہیں۔ علماء سے مسئلہ پوچھو، مفتیان ہر مولوی سے بھی مسئلہ نہیں پوچھنا، یاد رکھنا۔ کن سے مسئلہ پوچھنا ہے بھائی؟ مفتی صاحب سے۔ کس سے بھائی؟ مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ ہر آدمی کو، جس نے داڑھی رکھ لی اس کو جی مولوی صاحب مسئلہ بتا دیں جی۔ ہر آدمی مسئلہ بتانے والا ہے، یاد رکھنا۔ ہر آدمی کا مسئلہ ٹھیک نہیں ہے۔ مسئلہ کون بتائے گا بولو بھائی؟ مفتی صاحب بتائیں گے۔ مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھو، اس لیے ایسا نہ ہو کہ بغیر جو ہے وہ مسا کیے ہاں جی مسئلے پوچھے جو ہے وہ اس نے نماز پڑھ لی، اس کی نماز نہیں ہوگی، یاد رکھنا۔ تو اس لیے دین کو سیکھو، دین پر محنت کرو میرے بھائیو۔ جب محنت کریں گے انشاءاللہ دین کیا آتا چلا جائے گا بھائی؟ وجود کے اندر آئے گا۔ کس کے اندر آئے گا بھائی؟ وجود کے اندر آئے گا۔ کیوں؟ دین کی محنت ہو رہی ہے۔ میں ایک بات بتا کر ختم کرتا ہوں۔ جیسے دین کی محنت ہو رہی تھی، جیسے وہ بنی اسرائیل کے زمانے کا حدیث پاک کے اندر آتا ہے، واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے زمین بیچی، ایک نے خرید لی، بیچنے والے نے زمین بیچ دی، خریدنے والے نے زمین خرید لی۔ اب جس نے خریدی اس نے زمین کے اندر ٹوا مارا، یا کوئی کام کرنا تھا یا مکان بنا جو بھی تھا، تو اس کے اندر سے کیا نکل آیا؟ خزانہ نکل آیا۔ اب وہ خزانہ نکل آیا، اس نے کہا اوہ میں نے تو زمین خریدی تھی، میں نے تو خزانہ نہیں خریدا تھا، میں نے خزانہ نہیں خریدا۔ وہ گیا اس بھائی کے پاس، بھائی یہ میں نے زمین خریدی ہے تو اس کے اندر سے خزانہ نکل آیا، یہ خزانہ تیرا ہے؟ میں نے تو زمین خریدی تھی، میں نے خزانہ نہیں خریدا تھا، یہ تیرا؟ اس نے کہا بھائی میں نے، جو بیچنے والا تھا اس نے کہا بھائی میں نے زمین جو کچھ تھا اس کے اندر وہ سارا تیرے ہے، میرا نہیں ہے۔ وہ آپس میں جھگڑنے لگے، وہ کہتے تیرا، وہ کہتے تیرا۔ کیا کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے تیرا، وہ کہتا ہے تیرا۔ اب مسئلہ چلا گیا قاضی صاحب، جج صاحب کے پاس۔ اس وقت کے جج جو تھے وہ بھی دین کی محنت ہو رہی تھی، وہ بھی ایماندار تھے۔ انہوں نے جج صاحب نے، قاضی صاحب نے مسئلہ پوچھا ان دونوں سے۔ جج صاحب نے فیصلہ کیا، ان کا پوچھا ہاں بھائی تیرے ہاں؟ اس نے کہا جی میرے ہاں بیٹا ہے۔ تیرے ہاں کوئی اولاد؟ اس نے کہا میری بیٹی ہے۔ ان کا ان دونوں کا نکاح کر دو اور یہ خزانہ ان کو دے دو۔ اگر آتا آج کل کا قاضی، کیوں بھائی؟ وہ کہتا ہے یہ خزانہ میرے حوالے کرو نا پہلے، باقی بعد میں۔ کیوں بھائی؟ میں اعتراض نہیں، یہ ایک جنرل بات کر رہا ہوں جو آج معاشرے میں دین کی محنت ہو رہی تھی۔ پھر جب دین کی محنت نہیں نہ ہو رہی تھی، پھر کیا ہوا؟ 3 آدمی جا رہے تھے، 2 اینٹیں مل گئیں سونے کی۔ اب انہوں نے کہا یارو سونے کی 2 اینٹیں بہاریں ہو گئی ہیں، بہاریں لگ گئیں۔ انہوں نے کہا یارو ایسا کرتے ہیں، ایک آدمی کو کھانا لینے کے لیے شہر میں بھیجو اور ہم دونوں یہاں بیٹھ جاتے ہیں، یہ کھانا لے کے آ جاتا ہے، پھر کھانا کھا کر اینٹیں توڑ کر تقسیم کر لیں گے، مزے مزے۔ اب شیطان نے چکر چلایا، دین کی محنت تو ہو نہیں رہی تھی۔ جو کھانا لینے گیا تھا اس کے دل کے اندر نے کہا یار 2 اینٹیں ہیں، کیسے تقسیم کریں گے؟ 3 میں توڑنی پڑیں گی،
کیوں نہ دونوں اینٹیں میں لے لوں. اس نے کیا کیا؟ کھانے کے اندر زہر ملا دیا. اب وہ مزے سے جا رہا ہے. ادھر دین کی محنت نہیں ہو رہی تھی. دونوں کے دل کے اندر یہ بات ہے، انہوں نے کہا یار اینٹیں دو ہیں، کیسے کریں گے؟ لہٰذا ہم دونوں ہیں، ایک اینٹ تو لے لے، ایک اینٹ میں لے لوں گا. جب وہ آئے گا اس کو حملہ کر کے مار دیں گے تو دو اینٹیں رہ جائیں گی، ایک تو لے لینا، ایک میں لے لوں گا. کیونکہ دین کی محنت نہیں ہو رہی تھی. اب وہ آیا وہ کھانا لے کر. اب انہوں نے کیا کیا؟ اس کے اوپر یک بارگی حملہ کیا، پتھر سے اس کو مار دیا وہیں پہ. اب اس کی جو تمنا تھی دونوں لینے کی، وہ تو کیوں بھائی ختم ہو گئی، دونوں ختم ہو گئی. اب رہ گئے دو آدمی. انہوں نے کہا یار پہلے کیا کرتے ہیں، کھانا کھائیں، بھوک بڑی لگی ہے، بعد میں کریں گے تقسیم. اب انہوں نے کیا کیا؟ پہلے کھانا کھایا. اب کھانا جب کھا چکے، اب زہر نے بھی اندر سے کام شروع کیا. اندر سے دین کی محنت نہیں تھا. جب دین کی محنت نہیں ہوتی پھر ایسے ہی ہوتا ہے، پھر زہر بھی اندر سے کام کر رہا ہے. اب اس نے اندر سے جب کام شروع کیا، دونوں پھڑک کے وہیں پہ مر گئے. اب وہ دونوں اینٹیں کہاں گئی بھائی؟ وہیں کی وہیں رہ گئیں. نہ اس کے کھاتے میں آئی نہ اس کے کھاتے میں آئی. کہاں گئی؟ وہ دنیا کی لالچ وہ ختم ہو گئی. تو اسی طرح میرے بھائیوں، آج ایک بالشت زمین کے اوپر، ایک بالشت زمین پر اس کے تنازع پہ اپنے بھائی کو بھائی قتل کر دیتا ہے. اخبارات میں پڑھتے ہیں، ہاں جی، ایک بالشت زمین کے پیچھے بھائی بھائی کو کیا کر دیتا ہے؟ قتل. یہاں تک کہ اس جائیداد کے پیچھے باپ کو قتل کر دیا جاتا ہے. زمین، پھر زمین کیا کہتی ہے؟ ہم لڑتے ہیں نا کہ یہ میری زمین، میری زمین، میری زمین، میری. وہ کہتا ہے میری، وہ کہتا ہے میری. زمین کیا کہتی ہے؟ زمین کہتی ہے نہ میں تیری نہ اس کی، تم میرے، تم میرے ہو، میں کسی کی نہیں ہوں، تم میرے ہو. جب تم دنیا سے مرو گے تو تم نے سب نے میرے اندر آنا ہے. آنا ہے نہیں آنا ہے جی. کتنا گڑھا کھودتے ہیں نیچے، پہلے ایک گڑھا، پھر نیچے دوسری لہد ہے جی، کہ کہیں بھاگ کے واپس نہ آ جائے. کیوں بھائی؟ ہے یا نہیں؟ نیچے سے بھی نیچے ہے جی، نیچے سے نیچے اس کو دفن کر کے اچھی طرح مٹی ڈال کر، ہے جی، منو مٹی ڈال کر. زمین کیا کہتی ہے؟ اب آ گیا نا میرے شکنجے میں، اب بتا. وہ بڑی لمبی حدیث ہے جی، وہ لمبی حدیث ہے. تو بہرکیف اچھا آدمی قبر جنت کا باغ، اس کے لیے کیا ہے بھائی؟ جنت کا باغ. برا آدمی، برے اعمال، جہنم کا گڑھا. تو اس لیے میرے بھائیوں، دین کی محنت کریں گے تو انشاءاللہ ہماری قبر بھی جنت کا باغ بنے گی. انشاءاللہ کہو. دین کی محنت کریں گے نا انشاءاللہ بھائی. تہیہ کرو آج سے کہ انشاءاللہ دین کو سیکھیں گے. قرآن کی ایک آیت کا پڑھنا 100 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. قرآن پاک کی ایک آیت کا سیکھنا، کس کا بھائی؟ ایک آیت کا کتنا ثواب بولو بھائی؟ 100 رکعت نماز نفل، بے ریا نفل، یاد رکھنا، ریا نہیں اس کے اندر، اس کا ثواب. جو دین کا ایک باب سیکھتا ہے، کس کا بھائی؟ دین کا ایک باب سیکھتا ہے، 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے. کہو سبحان اللہ. وہ دین کا باب کیا ہے؟ وضو کے مسائل سیکھ لیے. مولوی صاحب آج مجھے وضو کا طریقہ بتاؤ. ہیں جی مولوی صاحب، میت کو غسل کیسے دینا ہے؟ جب میت کو غسل دینا، وہ فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو. بھائی تمہارے آج تک اس نے تمہارے لیے کما کے لایا، ہیں جی، صبح سے شام تک تمہاری خاطر سب کچھ کیا. آج اس کو غسل دینے کے لیے اولاد تیار ہی نہیں. فلاں کو بلا کے لے کے آؤ، فلاں کو لے کے آؤ. میرے بھائیوں، ہر آدمی کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے، جس طرح آپ خود غسل کرتا ہے اس طرح اس کو غسل دینا. تو یہ مسائل سیکھنے، اس لیے سیکھنے پر 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے کا. ظہر کی نماز کیسے پڑھنی، عصر کی کیسے پڑھنی، کتنی رکھتے ہیں. مولوی صاحب یہ بتاؤ، یہ بتاؤ، یہ سیکھیں. انشاءاللہ اس کے اوپر اللہ 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے. تو سیکھیں گے نا انشاءاللہ. تہیہ کرو بھائی آج سے. میں نے آپ کا وقت زیادہ لے لیا بھائی. آج سے تہیہ کرو کہ انشاءاللہ ہم دین کو سیکھیں گے، دین پر محنت کریں گے.
پھر آپ بھی خود بھی سیکھیں گے، اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں گے، اپنی اولادوں کو بھی سکھائیں گے نا جی۔ انشاءاللہ ہم اپنی اولادوں کو دین سکھائیں گے، وہ ہمارا ادب کریں گی، یاد رکھنا۔ دین نہیں نہ سکھائیں گے، اولاد ادب نہیں کرے گی۔ ادب دین سکھاتا ہے۔ ادب کون سکھاتا ہے بولو بھائی؟ دین سکھاتا ہے۔ دین نے بتایا، اسلام نے بتایا کہ ماں باپ یہ بڑے ہیں، ان کا ادب و احترام کرو، والدین کو عزت کی نگاہ سے دیکھو گے، حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ کون بتا رہا ہے؟ دین بتا رہا ہے ہمارا۔ یہ دین نے ہمیں بتائے ہیں۔ اپنے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کرو گے، 70,000 فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ 70,000 صبح کو جائے صبح سے شام تک، شام کو جائے شام سے صبح تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ فضائل ہیں، تو سیکھیں گے نا انشاءاللہ بھائی۔ ہاں جی، خود بھی سیکھنا، اپنی اولادوں کو بھی سکھانا، دوسروں کو بھی اس کے اوپر لے کر آنا۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو جو کچھ کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔